بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریته آدم وممن حملنا مع نوح وذریته ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ نے انعام فرمایا جو زمرہ انبیاء میں سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کہ جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر آیت رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس حقیقی خلاق کائنات کے لیے ہے کہ جاکنی میں پکار اور ستائش اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی دعا سنتا ہے۔ اے خدا، بند متعال سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اے اسرائیل کے نسل سب اس سے ڈرو۔ رب تعالیٰ کا منشا ہے، رب کائنات کا منشا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر توبہ کرے، توبہ اور غسل طہارت حاصل کرے، اور پھر اقرار ایمان اور کلام کے مطابق اعمال صالحہ بجا لائے اور اپنی زندگی کو ابدی زندگی میں بدل لے، تاکہ وہ کل خدا تعالیٰ کے وارث بن سکے، یعنی جنت میں جانے کا حقدار بن جائے۔ عزیزان گرامی، ہم تہہ دل سے آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء مسلسل ہمت انگوش ہو کر سماعت فرماتے ہیں اور ہمیں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے سامعین و ناظرین خدمت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے کی یہ تیسری قسط پیش کر رہے ہیں، اور وہی آیت جو سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 58۔ آخری ہستی یعنی اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ابراہیم و اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ہم حضرت یعقوب علیہ السلام ہی سے متعلق چند سوالات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کا پہلا سوال، کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس کے روح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سسر لابن کے ساتھ کیا سودے بازی کی اور کیوں کی؟ جس بھائی یا بہن نے بھی سوال کیا ہے یہ بہت ہی تاریخی اعتبار سے ہے، اور یقیناً یہ قرآن شریف کے علاوہ بھی کتب تواریخ کے جب تک اوراق گردانی نہ کی جائے، عمیق مطالعہ نہ کرتے ہوں یا نہ کرتی ہوں ہماری بیٹی یا بہن وغیرہ، تو وہ ایسے سوالات نہیں پیش کر سکتے۔ ہم اتنا عرض کر دیں کہ قرآن شریف میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ البتہ قصص الانبیاء میں حافظ عماد الدین صاحب اور ساقی صاحب نے بھی اپنے تالیف میں لکھا ہے، لیکن ہم چونکہ یوں عرض کریں آپ کی خدمت میں مختصر معلومات پیش کرنے کے لیے، ممکن ہے کہ ہمارے سامعین ناظرین کی جبنی اور راسنی پہ بل آ جائے، اور یقیناً آپ اپنی زبان میں اگر خود اس کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے معلومات سے آگاہی ہو جائے گی۔ بہرحال اب آئیے ہم آپ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں پیدائش 30 باب یعنی 30 رکوع کی 22 سے 24 آیت، صرف 2 آیت ہے، کہ خدائے ذوالجلال نے راحل کو یاد کیا اور اس کی دعا سن کر فضل و کرم اور رحم سے اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ قرار پائی گئی۔ ان کے بطن سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے یا ہو گئی تو خداوند متعال کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے راحل نے کہا، خدا نے مجھے رسوائی سے بچا کر مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، آمین۔ اور جتنے بھی ہماری بیٹی ہیں یا بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ابھی تک خدا نے ان کو صاحب اولاد نہیں کیا ہے، ان کے لیے دعا کرتے خدا ان کو صاحب اولاد کرے، آمین۔ تو آئیے اب سوال جو ہے اس کے اصل میں 2 جز ہیں۔
کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس کو حضرت یعقوب نے اپنے سسر لابن کے ساتھ کیا سودے بازی کی اور کیوں کی۔ واقع سننے میں ایک عجیب سوال ہے، لیکن حقیقت یہی ہے قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں تو لابن کا بھی نہیں ہے، یعنی کتاب مقدس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سسر ہیں لابن، ان کے ساتھ سودے بازی کا ذکر تو ہے کتاب مقدس میں۔ یہ وہ کتاب مقدس ہے جو حضرت یعقوب کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم خدا، انہوں کی پہلی کتاب التکوین، اس کی تیسری رکوع کی 25 تا 43 آیت میں مرقوم ہے۔ لیکن وقت کی نزاکت اور کمی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں ملحوظہ خاطر رکھتے مختصر ہم پیش کریں گے، کیونکہ ہے تو بڑی طویل، کہ جب حضرت راخیل سلام اللہ علیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا 11واں اور راخیل کا پہلوٹا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سسر جو رشتے میں ماموں بھی تھے ان سے سودے بازی کی ایک چال چلی۔ دراصل یہ سوال کرنے والے نے اگر یوں کیا کیوں کی کا سوال کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اب میں آپ کے ساتھ کیوں کے جواب دے رہا ہوں کہ توجہ کا طالب ہوں کہ بات آپ نے کسی بھی جو میں آپ سے خدمت میں پیش کروں کسی ممبر سے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ممکن ہے کورس میں کہیں آیا ہو، ماسٹر لیول کے جب کورس ہوتے اسلامیات اسلامی کے اسٹڈیز وغیرہ کے تو اس میں آئے ہوں، لیکن ویسے نہیں ہے لابن کا تذکرہ۔ اب جب رب تعالیٰ نے کیا کیا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور راخیل پر اس نے اپنا رحم کیا، فضل کیا، اور رحم کے ذریعہ راخیل پر رحم کو کھولا تو وہ حاملہ ہوئی اور راخیل سے جناب یوسف پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11واں بیٹا اور راخیل کا پہلوٹا بیٹا ہی ہے۔ تو حضرت اس ولادت باسعادت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابن کے خدمت حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے کے دستور کے مطابق گزارش کی کہ ماموں جان آپ کی خدمت میں کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں گزار چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، مجھے اب اپنے وطن اپنے والد یاد آ رہے ہیں، تو آپ مجھے اب جانے کی اجازت دیجیے، خوشی خوشی ہمیں رخصت کیجیے، فرما دیے تاکہ میں اپنے گھر اپنے وطن کینان میں کی جانب روانہ ہو جاؤں، اور میرے جو اہل و عیال ہے یعنی میری بیوی بچے وغیرہ اور جو بھی ہے وہ میرے حوالے کر دیجیے۔ عزیزان گرامی، دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سسر سے ایک چال چلی تھی، اور وہ ہے تکوین یعنی پیدائش کے 30ویں باب کی 25 سے 28 3 آیت ہے کہ لابن حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے کہ ایسا کر بیٹا کہ تو یہیں میرے پاس رہ جا، کیونکہ میں جان گیا کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھے برکت بخشی ہے۔ ایسا کرو بیٹا یعقوب کہ تم مجھ سے مشاہرہ لے لیا کرو، یعنی اجرت لے لیا کرو، مزدوری لے لیا کرو، طے کر لو اور میں وہ ادا کر دیا کروں گا۔ تب جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے جواباً عرض کی کہ میری خدمت آپ کے علم میں ہے، اور ایک اور بات یاد دلا دوں کہ جب ہم آپ کی خدمت میں نہیں آئے تھے تو آپ کے پاس اس وقت بہت ہی معمولی بہت ہی مختصر سے مویشی وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اب آپ غور فرمائیں کہ خدا تعالیٰ نے میری وجہ سے آپ کو کتنی برکت دی، شکر گزاری کی جا ہے۔ اب کثیر تعداد آپ کے اپنا مویشی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام سب کے سب وہ جانور مجھ سے مانوس ہیں، اپنے ماموں سے عرض کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خداوند کا شکر ہے کہ جہاں جہاں میرے قدم پڑ گئے آپ کو برکت ہی برکت بخشی گئی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ایک محنتی اور جفا کش شخص تھے، اسی لیے خداوند متعال انہیں برکت عطا کرتا ہے، اور ہر زمانے میں جو لوگ محنتی ہوتے ہیں جفا کش ہوتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے، لیکن اگر ایماندار محنتی جفا کش کرتا ہے تو اسے دگنی برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اب اپنے گھر بسانے کے لیے بندوبست کرنے پر مصمم ارادہ کر چکے تھے۔ جب حضرت یعقوب کے متعلق لابن کو یہ علم پتہ چلا کہ اب یعقوب رکنے والا نہیں ہے اور وہ تہیہ کر چکا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر کینان تو واپس جائے گا، تو لابن نے کہا وہ تجربے سے جان گیا کہ خدا نے یعقوب کے وسیلے سے اسے بہت برکت دی ہے۔ یہاں مقام تفکر سوچنے کی جائے کہ کیا ہم اپنے آجروں سے وفادار ہیں؟ ہم جہاں جہاں اپنی ملازمت کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مالک سے وفادار ہیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی؟ اجرت ہے کہ آگے چل کر پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا، ان کے ماموں نے ان کے ساتھ، ان کے سسر نے کیا کیا تھا۔
لابن یعقوب سے استفہامی انداز میں پوچھا کہ تجھے کیا دوں؟ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نہ دیجیے، پر اگر آپ کچھ دینے کے خواہش مند ہیں تو میرے لیے ایک کام کر دے تو نوازش ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ یہ کہ آپ کے وہ چتلی اور ابلق اور کالی بھیڑیں اور بکریاں عنایت فرما دیں تو میں ان کی مزید خدمت کروں گا، اور یعنی میں آج آپ کی سب بھیڑوں اور بکریوں کو چکر لگاؤں گا، چراؤں گا، نگہبانی کروں گا، اور اس ریوڑ کے تمام جانور آپ ہی کے ہوں گے، یعنی ہے تو آپ ہی کے، لیکن جو آپ ہمیں دیں گے اس کی نشاندہی کرتی۔ اور لابن اس معاہدے پر رضامند ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یعقوب، جو تو کہے وہی صحیح ہے۔ ان سب بھیڑوں میں جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلق اور کالی اور دھاری دھار ہوں، اور اسی طرح سب ان بھیڑوں میں جتنی بھیڑیں چتلی ابلق دھاری دھار، اور اسی طرح سب بکریوں میں جتنی بکریاں ابلق اور چتلی ہوں، ان سب کو الگ الگ کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ چونکہ اجرت کی بات کی تھی، مشاہرے کی بات تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ میں اجرت ٹھہراتا ہوں۔ پیدائش 30ویں باب کی 34 سے 43 یہ 10-11 آیت ہیں جو اس میں تمام باتیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت تیز چلوں گا۔ اور لابن نے کہا کہ میں راضی ہوں، جو تم کہتے وہی صحیح۔ پھر لابن نے اسی روز دھاری دار ابلق بکریوں کو اور سب چتلی اور ابلق بکریوں کو جن میں سفید تھیں اور تمام بھیڑوں کو الگ الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کو چرانے کے لیے حوالے کیا، شاید اس خیال سے کہ ابلق اور چتلے بچے پیدا کریں گے جو یعقوب کی ملکیت ہوں گی، یعنی جو یعقوب السلام چاہا تھا وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ تب لابن نے اپنے جانور یعقوب کو دے دیے اور 3 دن کے سفر سے اپنے بیٹوں سے انہیں علیحدہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باقی ریوڑوں کو چرانے لگے، لیکن اس سے ناممکن ہو گیا کہ لابن کے بیٹے نے ابلق اور دھاری دار ریوڑ سے لابن کے بے دھاری دار اور غیر ابلق جانوروں سے جنہیں یعقوب چراتے تھے دھاری دار ابلق بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لابن کے ریوڑ کی نسل کشی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفید اور بادام، یعنی سفید اور بادام کے جو درخت تھے اور چنار کے ہری شاخوں کو چھیل کر کے اس کو سفید کر دیا اور چھڑی بنا لی اس کو، اور اس کو جب گنڈے دار بنا کر کے جب وہ بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھیں تو وہ سفید دھارے دار وہ پانی کے ساتھ میں وہاں پہ وہ لگا دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ تمام جو چھلی ہوئی تھی کنڈیاں یا کنڈار کنڈے جو بھی تھے، آپ چھڑیوں کو جب اس کے حوضوں کے سامنے کھڑی کر دی جہاں جہاں بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھیں، تو وہ جب پانی پینے کے آئیں تو سو گابن ہو گئیں۔ اب عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم آگے چل کے آپ کے خدمت پیش کریں۔ اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلق بچے دیے۔ ان بچوں کے لابن کے ریوڑ سے جدا کیا، ملنے نہ دیا، اور اس کا مطلب یہ تھا حضرت یعقوب کی ملکیت تھی۔ اعزان گرامی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گنڈے دار جھاڑیاں چھیل کر کے چھڑیوں کو جانور کے جو لگائے تھے پانی کے اوپر، کیا اس سے یہ اثرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے دھاری دار بچے دیے؟ شاید اس طریقہ کار کی کوئی سائنسی بنیاد ہو یا نہ ہو، تو بھی جناب یعقوب کے خواہش کے مطابق کیوں کر دھاری دار بچے پیدا ہوئے تھے، یہ ہے کہ تو ان کے لیے 2 باتیں ہیں۔ اول تو یہ معجزہ ہے کہ خدا چونکہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہاں اور دوسری بات یہ کہ یا تو یعقوب علیہ السلام کی چالاکی ہو سکتی ہے۔ عموماً لوگ اب دونوں باتیں، معجزہ تو یا چالاکی، لیکن چالاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس چھڑیوں سے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ جانور دیکھے اور وہ بچے جو ہوں وہ دوسرے انداز میں ہو جائیں؟ وہ مطلوبہ نسل کشی کچھ سائنسی اصول کے موافق تو ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی محتاط نسل کشی سے انہوں نے یہ صرف دھاری دار بچے پیدا کروائے، بلکہ اپنے لیے مضبوط اور لابن کے لیے کمزور جانور پیدا کروائے۔ شاید چھلی ہوئی چھڑیاں تو محض ایک چال تھی، وہ دوسروں کی نسل کشی کے لیے اپنے طریقہ کار کو مخفی رکھے۔ اس کی خواہ کوئی بھی وجہ ہو، لابن کی خدمت کے آخری 6 سالوں میں یعقوب علیہ السلام کے اثاثوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی برکت دی۔ ان کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیا اور نوکر چاکر، اونٹ اور گدھے، یہ سب ہو گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ سچ ہے کہ محنت میں عظمت ہے،
اور خلوص دل سے محنت و مشقت کرتا ہے، خدا تعالیٰ ضرور برکت دیتا ہے۔ اب ہم یہاں دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا اور کس کے کہنے کی وجہ سے کینان سے واپس ہوئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو خواب کا تذکرہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک خواب میں ذکر کر چکا، لیکن چونکہ دو خواب مکس اگر ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے تو یہاں واضح بات ہو جائے گی۔ دراصل جب ہم اسی کتاب مقدس کے جو 28واں رکوع ہے یا 28واں باب ہے 124 آیت کا ہے، میں مختصر پیش کر رہا ہوں کہ مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب اپنی اس بیٹی یعقوب علیہ السلام کو کینانی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے منع کیا تھا اور ان کو ان کے نانا بیتویل کے گھرانے ان کے مامو لابن کے گھر بھیج دیا تھا کہ وہاں ایک سے بیاہ کرے، یعنی شادی کے لیے وہاں بھیج دیا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیر صبا سے نکل کر کے ہاران کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ ساری رات ہو گئی، وہیں ایک پتھر اپنے سرانے رکھ کر سو گئے اور عالم خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو زمین پہ کھڑی ہے اور دوسرا سرا آسمان تک ہے، وہ بلندی تک، اور خدا تعالیٰ کے فرشتے اس پر چڑھتے اترتے ہیں۔ خداوند متعال اس سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پہ تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کے مانند ہوگی، اور تو مشرق اور شمال اور جنوب مغرب، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کی وجہ سے برکت پائیں گے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ اور ہر جگہ جہاں کہیں بھی تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ سے اس ملک میں پھر لاؤں گا، یعنی دوبارہ پھیر کر کے لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزان من، یہاں کتاب مقدس کا پہلا سورہ التکوین اس کے 28ویں رکوع کی 12 سے 15 آیت میں بہت واضح طور پر یہ چیز پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کو یہ واضح اعلان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال صرف بلند مقام پر چیخ چیخ کر کتاب اور احکام نہیں دیتا، بلکہ وہ نیچے آ کر اپنے خاص الخاص بندوں سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے پہاڑ پر، اسی لیے تو ان کا نام کلیم خدا کہلایا۔ یہاں ایک خاص سبق ہے، ملتا ہے کہ خداوند ایک ہی خدا ہے، اور خدا اس اپنے خاص الخاص بندوں کا نام لے کر اپنا تعارف کروا رہا ہے، کیا کہ وہ تیرے باپ ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں میں۔ اور اب غور طلب یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر ایک ہی وقت میں ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور آخر میں اگر لعنت بھیجیں، نہیں عزیزو، متضاد باتیں، احکام الہی کے خلاف ہے، اور دوسری طرف خداوند اپنے خاص الخاص بندوں کا خود حفاظت کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور خداوند متعال کے سوا کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اب آئیے، یہ خواب دیکھا تھا انہوں نے، اب دوسرا خواب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا خواب کیا ہے؟ یہ آیت 31 رکوع کی 1 سے 18 آیت میں ہے کہ مطابق دو باتیں ہیں کہ اول یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ خود یعقوب علیہ السلام اپنی کانوں سنا کہ ان کے ماموں نے یعنی سسر نے بیٹوں سے کے انداز سے پہلے جیسا نہیں رہا، بلکہ تبدیل ہو گئی، بدل گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یعقوب کے باپ نے بچوں نے کہا کہ سب کچھ نے لے لیا، ہمارے جتنے بھی جائیداد تھی، ساری چیزیں، مال معیشت سب اس کا ہو گیا، اس کے بعد تھا کیا؟ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں کے چہرے کو دیکھ کر بخوبی سمجھ گئے کہ وہ حسد کی آنکھ میں جل رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنے مال مویشی ہے کہ اسی سوچ میں تھے کہ کیا کریں۔ تب خداوند متعال نے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا، یعنی پھر حکم دیا تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور تیرے ساتھ میں رہوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کینان کو واپس جانے کا سب سے بہترین اور مناسب وقت تھا۔ تب یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ان دونوں بیویوں کو بلایا، راخیل اور لیہ کو، اسی میدان میں جہاں یہ بھیڑ بکریاں چر رہی تھیں، اور ان سے کہا کہ معاملے پر اس بارے میں گفتگو کی اور بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ کے والد نے، میرے ماموں نے رخ بدل لیا۔ آپ دونوں کو بخوبی واقف ہیں کہ میں نے اپنے مقدور بھر آپ کے والد کی خدمت کی، لیکن آپ کے والد نے مجھے دھوکہ دیا اور 10 بار میری مزدوری بدل دی، پر خدا نے ان سب چالوں کو مسترد کر دیا۔
مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ پھر کس طرح خدا متعال نے ان سے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے اور بھیڑ بکریاں چتلے بچے بھیڑ بکریاں کے دینے لگے۔ جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں کے دھاری دار بچے دیے۔ یوں خدا نے آپ کے والد کے جانوروں سے مجھے دیا۔ عزیزان من، التکوین پہلا سورہ ہے کتاب مقدس کا، اور اس کی 31 رکوع کی 11 سے 31 آیت میں عجب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب، میں نے کہا حاضر ہوں۔ اب تو اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ کہ سب بکرے اور بکریوں پر چڑھ رہے ہیں، دھاری دار اور چتلے اور چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیت ایل کا خدا ہوں، جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنے زاد بوم لوٹ جا۔ جب ان کی دونوں ازواج یعنی راخل اور لیا نے ہم تنگوش ہو کر ساری باتیں سنی، کیونکہ وہ سب باتیں اور حالات سے واقف ہوئیں، تو جواباً عرض کرنے لگیں کہ اب بھی ہمارے باپ کے گھر پہ ہمارا کچھ بکرا یہ میراث نہیں۔ دونوں بہنیں اپنے طرف ایک اشارہ سوالیہ انداز میں کیا ہم اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی ہے وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے۔ یعنی کہ یعقوب اسلام کی محنت کی ساری چیزیں اس لے لی۔ دونوں ازواج یعنی راخل اور لیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا، اور ان کے والد یعنی اپنے باپ کے ساتھ جو دیانتداری سے سلوک نہیں کیا تھا، بہتر یہی ہے کہ انہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کچھ کر جانا چاہیے۔ اور دونوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ خدا جو مالک حقیقی ہے، آپ کو کینان کو واپس جانے کا حکم صادر فرمایا، آپ وہی کیجیے۔ تب حضرت یعقوب اللہ وہاں سے اٹھے اور بڑی محتاط انداز میں اپنی ازواج اور فرزندوں کو اور اونٹوں اور پر بٹھایا، اور اپنے سب مال مویشی جانور جو بھی تھے اسباب کو، ان سب کو آپ نے اکٹھا کیا، یعنی وہ جانور جو انہیں فدیان ارم میں اجرت میں ملے تھے، لے کر کے اپنے ملک کینان اپنے والد بزرگوار کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں ایک بات عرض کرتے چلیں کہ خفیہ طور پر روانگی تھی، لابن کو کچھ خبر نہ دی، تو اس بات کی خفیہ طور پر روانگی سے قبل راخل نے اپنے باپ کے لابن کے بت چرا لیے اور انہیں اونٹ کے کجاوے کے نیچے چھپا دیا۔ ان گھریلو بتوں کی ملکیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھر کے سربراہ ہیں۔ کیا ہے؟ ان گھریلو بتوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھر کے سربراہ ہیں، اور کیونکہ ایک شادی شدہ بیٹی کی صورت میں اسے یقین تھا کہ اس کے باپ کے جائیداد کا اس کا شوہر وارث ہوگا، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کینان کو خفیہ طریقے سے چوری چھپے فرار ہو رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، یا لابن کے مطابق بھاگے، تو لابن اپنے بیٹے کی اس جائیداد کے وارث تھے، کیونکہ وہ زندہ تھے تو اس لیے وارث تھے۔ تاہم راخل کی چوری ایک سنجیدہ معاملہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کی جائیداد کا حق اپنے شوہر کے لیے محفوظ کر لیا۔ توجہ کا طالب ہوں یہاں پہ۔ اگر ہم کلام پاک کو ایک غور کریں تو کئی دلچسپ اصول نظر آئیں گے۔ اول یہ جو تیسری رکوع کی 25 آیت میں ہے کہ یعقوب کی خواہش تھی کہ جب راخل سے یوسف پیدا ہوئے تو یعقوب نے لابن سے کہا تھا کہ مجھے رخصت کر، میں اپنے گھر اپنے وطن کو جاؤں۔ دوم، حالات کسی طرح کی تبدیلی کا تقاضا کر رہے تھے۔ سوم، خدا کے کلام کی سختی سے اس پر عمل کیا، اور بالآخر ان کے ازواج نے ان کی حمایت کی، لیکن فطری طور پر باپ ہونے کے ناطے ان کا لابن کے ساتھ گہرا تعلق تو تھا۔ چہارم، میں بیت ایل کا خدا ہوں۔ اور عزیزان من، آج کی گفتگو اگر آپ ایک اور عمیق نگاہ سے دیکھیں تو بت چرانے کا واقعہ یہ حضرت یعقوب اسلام کے علم میں نہیں تھا، ورنہ کبھی نہ لے جاتے تھے۔ دوسری یعقوب اسلام سے یہاں ایک چونکہ ان کے مربی تھے، وہ کون؟ لابن، انہیں بتائے بغیر جا رہے ہیں، تو چھپ کر کے جانا یا بغیر بتائے جانا وہ قانوناً یا اخلاقاً بھی یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ اور پھر یعقوب اسلام اس مقام پر خدا ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ خدا کے خاص و خاص بندوں میں سے تھے۔ عزیزان من، آج کی گفتگو یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آئندہ نشست میں ہم جانیں گے کہ لابن کو جب اسے ان کے چلے جانے کے علم ہوتا ہے، اور بت بھی کبھی علم ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، جو گھر کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد
یہ ہے کہ خواب کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ فلاں نے خواب دیکھا، فلاں جگہ جانا چاہتا تھا، یہ ہوا، بڑا چرچا رہتا ہے، اور خواب کو حکم الہی سمجھ کر اپنی طرف سے خود ساختہ تعویلیں اور تفسیر کرنے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں خواب کو کتاب مقدس کے روح سے اگر مرقوم کیا جائے اس کی حقیقت اور ہوتی ہے، کیونکہ معصوم کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور غیر معصوم اگر خواب دیکھے تو وہ اور ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم جب آگے چلیں گے تو اس قید خانے میں یوسف علیہ السلام اور معصوم تھے، اور قید میں جو دو غیر معصوم نے خواب دیکھا تھا وہ بھی ہم پیش کریں گے، لیکن اگلی نشست میں جب آئیں گے تو یعقوب علیہ السلام کا تعاقب کیوں کیا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ ہے یا نہیں کتاب مقدس میں، تو آپ کے پاس اگر نہیں کتاب مقدس تو آپ ہمیں اپنا مکمل پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کریں گے، تاکہ آپ خود جب مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کلام الہی کو روایت پر ترجیح نہ دیں، بلکہ روایت کو کلام الہی کو روایت پر ترجیح دیں۔ روایت ہوتی ہے انسان نے لکھی، لیکن کلام الہی خدا نے لکھا اور اپنے خاص و خاص بندوں کے ذریعے لکھا گیا۔ آئندہ نشست پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔